آج بے پردگی کی حد ہو گئی، آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے۔ ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا ہے آج کل، لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساری، میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں۔ کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ شکر ہے اعلی حضرت ہمارے حصے میں آئے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلی حضرت ہمارے ہیں۔ اعلی حضرت جن کے ہیں وہی بولیں، باقی گھر جا کے سوچ کے بولیے گا کل کو۔ اعلی حضرت ایک ایک ہاتھ دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے۔ وہ اور جوان ہوتے ہیں جو رنڈیوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں، یہ وہ جوان ہے جو مدینے والے کی محفل سننے کے لیے آئے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ۔ اعلی حضرت ہمارے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو جی کہیں اگر ناچ ہو رہا ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، اتنی بھیڑ ہوتی۔ میں کہتا ہوں تو 100 نچنیوں کا ڈانس دیکھنے والے کو لے آ، میں ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں، ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں۔ وہ چہرے ملا کے دیکھ، صبح کو ڈانس دیکھنے والوں کے چہرے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی نے جوتے مارے ہیں، اور نعت سننے والے کے چہرے فجر میں بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی فرشتوں نے حوض کوثر سے اس کا چہرہ دھلایا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ بیٹھا کرو جوانوں ان ذکروں میں آ کے، بیٹھا کرو اس محفل میں آ کر کے، یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ اب بھی اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے، کوئی موبائل چلا رہا ہوتا، کوئی گیم میں لگا ہوتا، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا، کوئی خواب غفلت میں ہوتا، یہ کرم ہے مالک تیرا، تو نے بستر سے اٹھا کے اپنے محبوبوں کی محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ اور نہ بولنے والے بھی بہت تھے، سننے والے بھی بہت تھے، تیرے انتخاب پہ مالک قربان جائیں۔ تو نے ہم گناہگاروں کو اس محفل میں اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ صرف بریلی والے کے پیارے نہیں، یہ مدینے والے کے بھی پیارے ہیں، یہ کعبے والے کے بھی پیارے ہیں۔ مقدر پہ دھنی ہے ہم، اللہ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا ہے۔ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو۔ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، بڑی جلدی جلدی خانقاہیں بدل لیتے ہیں لوگ، اور خانقاہوں کے لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی مرید نہیں تھا نا تو اعلیٰ حضرت، اور جب 100 مرید چندہ دے کر کے پیر پالنے لگے تو کہنے لگے کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں عبد القادر بھائی ٹینشن کوئی نہیں، پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، ہم لنگڑے نہیں ہیں، اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے۔ نہ بلا ایک جلسے والا تو کیا ہوا، روز حضور کے نام کے ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، کہیں بھی جائیں گے بات تو ان کی کر ہی لیں گے، کر ہی لیں گے۔ تو میں تو اس بات کو کھل کے کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں ہر خانقاہ والے سے۔ آج کل جب کوئی نہ تھا نہ تو اعلیٰ حضرت تھے، آج جب گاڑی مل گئی اور 4-5 آگے پیچھے جھنڈا لے کے چلنے والے ہو گئے تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جائے نا تیرے ابا کے مزار کی چادر اتر جائے، یہ صاف بات ہے۔ آج بھی اگر اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جاؤ نا تو چادر اتر جائے گی۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں نا کچھ پیر تو اگر بتیاں بکنی بند ہو جائے گی۔ آج بھی اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں نا ایک چادر مزار پہ نہیں ملے گی، ایک پھول ڈالنے والا نہیں آئے گا۔ یہ تو رب نے ہم پر کرم کیا، اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، ورنہ جس دور میں اجمیر والے کے مزار کی چادر کو شرک کہا گیا، کلیئر والے کی مزار کی حاضری کو بدعت کہا گیا، جب اجمیر جانے کو شرک کہہ کر کے آواز دی گئی اور مدینے والے کی حاضری پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، تب اس دور میں بریلی کی سرزمین سے انگڑائیوں لے کر کے اٹھنے والی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا سنیو مزاروں پہ پھول تم لے کر کے آؤ، جواز کا فتویٰ احمد رضا لے کے آ رہا ہے، جواز کا فتویٰ امام احمد رضا لے کر کے آ رہا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیجیے، یہ کوئی نیا مسئلہ، نیا مسئلہ ہمارے بیچ ہی مینڈک پیدا ہو گئے، ہم سے ہی کہتے ہیں یہ 5واں مسئلہ کہاں سے لے آئے؟ مسلک تو 4 ہی تھے نا، امام اعظم کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام مالک کا مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک۔ تو میں کہتا ہوں یہ 4 بھی بعد میں بنے، پہلے تو ایک ہی مسلک تھا نا جو میرا نبی لے کے آیا ہے،
اور اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، سنیں، اعلی حضرت جو مسلک ہمیں دے کے گئے وہ صرف احناف کا مسلک نہیں، وہ صرف شفافے کا مسلک نہیں، وہ صرف مالکیوں کا مسلک نہیں، وہ صرف حنابلہ کا مسلک نہیں، بلکہ وہ سب کا مسلک ہے۔ اور وہ کون سا مسلک ہے؟ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ توجہ کیجئے جو میں مسلک بتانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ اعلی حضرت نے جو ہمیں مسلک دیا وہ مسلک یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اسے مسلک کہا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، مسلک امام اعظم کی ترجمانی کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ مسلک اعلی حضرت نہیں، مسلک اعلی حضرت یہی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ میرا تو چیلنج ہے آج بھی دنیا وہابیت کو، چڑھتے کیوں اعلی حضرت سے؟ اجمیر جا کے بھی بھیک مانگ لیتے، کلیر جا کے بھی جھولی پھیلا لیتے ہو، آج بلگرام شریف جا کے بھی بیٹے مانگ لیتے ہو۔ ہاں، میں نے بدعقیدے کو اونچے پجاموں کو بھی دیکھا بلگرام شریف میں، اونچے پجاموں کو۔ یہ کیوں آیا؟ کیوں چھپا کے آیا؟ دیکھ نہ لے کا بیمار شفا لینے آیا۔ میں نے کہا ان کے ابا نے تو یہ لکھا ہے نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، پھر نبی کے بیٹے کے پاس لینے کے آیا، تو وہ بھی کہتا ابا ہی کہہ گیا، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ اونچے پجامے والے جب اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں نا تو بکواس کرتے ہیں، اور جب اوقات پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ناک رگڑتے ہیں۔ ہاں، ایک گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، سنیوں کا بڑا پکا گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، بڑا مشہور گاؤں ہے، قنوج میں لگتا ہے، فرق آباد میں لگتا ہے۔ اتنا ٹناٹن گاؤں ہے، دو دیوبندی آ گئے، 11ویں شریف کی دیگیں بن رہی ہیں، آ کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا 11ویں شریف ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا اچھا 11ویں شریف سے پوچھ رہا ہے، ڈنڈے نکال کے لے آئے، کچھ کہا تو دیکھ لیں گے۔ جیسی چپکے سے اٹھ کے چلے نا، انہوں نے کہا اے کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگے وضو کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹھ، کہا نہیں غوث پاک کی 11ویں ہے نا، بے وضو نہیں کھا سکتا۔ یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وضو کر کے کھاتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کا دوغلا پن ہے۔ لیکن سنی اکیلا کہیں بھی پھنس جائے، ہزاروں کے چرمٹ میں پھنسا ہو، کیا تم نے تاریخ نہیں دیکھی ہے؟ شیر بیشے اہل سنت کی تاریخ پڑھیں آپ، پھنس گئے غیروں کے بیچ میں، ہزاروں دشمن تھے لیکن ڈر نہیں، اور ڈرتے بھی کیسے؟ بریلی سے آواز آتی ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ یہ سنیوں کی حقیقت ہے۔ اور میں سارے بریلویوں سے کہنا چاہوں گا، سارے اعلی حضرت کو ماننے والوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارا جھگڑا کسی سے درود پاتا کا نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا پاتا تو نہ، یہ مستحب ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ مستحب ہے۔ نہیں پڑھتا سلام کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھ۔ یہ کہاں لکھا کھڑے ہو کے پڑھتے، یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھتے، یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھ، کہ نہیں 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 حضور کے لیے کھڑے ہو کے پڑھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور قبرستان میں جا کے لیٹ کے سلام کرتا، وہاں بھی تو کھڑے کھڑے کہتا السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے مردوں کو کہتا ہے کھڑے ہو کے تم پہ سلامتی ہو، تم مردوں کو کہہ رہا کھڑے ہو کے سلامتی ہو، ہم تو زندے کو کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرم نہیں آتی ہے؟ پکڑیں گے 4 نوجوانوں کو، چلو جماعت چلو تبلیغ کریے، تبلیغ کریے۔
اور تبلیغ ادھر کر جدھر دین نہیں ہے. کلمے والوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. جانا ادھر جا, پڑھا کلمہ, پھیلا دین, کام کیسے اٹھا کے لے کے جاتے. اتنی بغیرت قوم ہے یہ. کوئی نوجوان کہتے میں ناپاک ہوں تو کہہ رہا زبان تو پاک ہے, چل. دل تو پاک ہے, چل. یہ ناپاک کھڑے ہو جاتے مسجدوں میں جا کر کے, اور یہ سنی ہوتا ہے کہ ناپاک حضور پہ درود پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے. ہم ادب والے لوگ ہیں, ہم ادب والے لوگ ہیں. یہ ادب سکھایا کس نے؟ بولے کس نے سکھایا؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا. آپ تاریخ کا باب پلٹ کر کے دیکھو, امام باقر کا نام ادب سے لیں گے, امام جعفر کا نام ادب سے لیں گے, امام زین العابدین کا نام ادب سے لیں گے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, امام اعظم کو ادب سے بولیں گے, امام احمد بن حنبل کو ادب سے بولیں گے, غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے, وارث دیوا کو ادب سے بولیں گے, صابر کلیر کو ادب سے بولیں گے, غریب نواز کو ادب سے بولیں گے, غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے. لیکن بات اعلیٰ حضرت کی آتی ہے تو چہروں کے رنگ اتر جایا کرتے ہیں, ان کی نانی مر جایا کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رب نے جہاں اجمیر والے کو ولی بنایا ہے وہیں بریلی والے کو بھی ولی بنایا ہے. جہاں بغداد والے کو ولایت دی ہے وہاں بریلی والے کو بھی ولایت دی ہے. جہاں وارث دیوا کے مزار کا احترام کرتے ہیں وہاں سنی بریلی والے کا بھی مزار کا احترام کرتے ہیں. تجھے بریلی والے ہی سے چڑ کیوں ہے؟ تو سنو سنیو, بریلی والے سے چڑ کی وجہ یہ ہے کہ بریلی والے نے ان کے چہرے سے نقاب پلٹے اور یہ کہا سنو اگر داڑھی میں آئے تو دھوکہ نہ کھانا, مسواک لے کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا, تسبیح لے کے آ جائے تب بھی دھوکہ نہ کھانا, اونچے پجامے میں آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا, مولوی بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا, قاری بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا, پیر بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا. کہا بتاؤ پہچانا کیسے جائے گا؟ کہا نبی کو زندہ کہہ دینا, اگر چہرہ بگڑ جائے لات مار دینا, اگر چہرہ کھل جائے سینے سے لگا کے پیار کرنا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وجہ ہے سارے لوگوں کی کہ اعلیٰ حضرت سے چڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا. ہاں کہہ رہے اچھے مولانا تھے, لہجہ دیکھو. ہماری جماعت کے لوگ اعلیٰ حضرت ولی تو تھے ہی نہیں, کیوں؟ ہوا میں اڑتے تب مانتا, بتانا ہوا میں اڑتے تب مانتا. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے کیا تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے تو بات کرے ان پہ؟ وہ ولی نہیں تھے, خدا کی قسم وہ ولی نہیں ولی کر تھے. جس پہ نظر ڈال دی اسے ولی بنا دیا کرتے تھے, ولی بنا دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی بات بڑی ہے, اگر بیٹے کی بات کریں نا ان کی, آج ان کو مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے. کون مفتی اعظم؟ متقی بن کر دکھائے زمانے میں کوئی, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. کسی نے سرکار مفتی اعظم ان سے کہا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ اتنا سن کے رونے لگے. حضور میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا, روئے کیوں؟ کہنے لگے جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. یہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں. اور کیسے ہیں مفتی اعظم جانتے ہو؟ مفتی اعظم سرکار کو آپ دیکھیں ہیں کیسے, آپ تاریخ پڑھیں, متقی کتنے بڑے, پرہیزگار کتنے بڑے. آج تو معاف کیجئے گا مرید بھی وہی بنائے جاتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہوتے. آپ سے ایک بات کہوں, جو گھر آ کے مرید کرے ادھر مرید نہ ہونا, تلاش کر کے پیر کامل مرید ہو. اس لیے کہ جو گھر آ کے مرید کرے دال میں کالا ہے, اور جسے ڈھونڈ کے تلاش کر کے تھک کے حاصل کیا جائے وہی خدا تک پہنچانے والا ہوتا ہے. یہ بھی المیہ ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کیسے بچہ کوئی نیا آیا کے کامن سے وابستہ ہو جائے گا تو اس کی زندگی خراب کر دے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار, یہ کنڈیشن ہے.
پہلے کے لوگوں کی تاریخ آپ پڑھیے، 6 سال تک 20 سال تک پیر کی تلاش رہتی تھی، تب جا کے کوئی ایک پیر کامل ملتا تھا۔ آج تو جہاں ڈیلا اٹھاؤ وہیں پیر ہاتھ آ رہا ہے، جہاں لوٹا اٹھاؤ لوٹے سے پہلے پیر ہاتھ میں آ جا رہا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوگا؟ ہر 2 روپے میں تعویذ بیچنے والا ہے، ہر 3 قدم پہ ڈوریاں بیچنے والا ہے، 6 ڈوری گلے میں ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ ہوگا کیسے نتیجہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں ڈوری کا منکر نہیں ہوں۔ آج بھی ہم سینے میں ڈالیں گے، آج بھی گلے میں تعویذ لٹکائیں گے، لیکن شرط یہ ہے لکھنے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے۔ ان کے تعویذ کی تاثیر یہ تھی، ادھر قلم چلتا تھا اللہ ادھر تقدیر کے فیصلے بدل دیا کرتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے حیدری۔ میں جوانوں سے، بزرگوں سے سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آگ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہونا اور کسی نیم حکیم کے پاس چلی جاتی ہے نا، نیم ملا کے پاس ہے نا، جو کتاب کھول کے فال کھول لیا، جسے فال کا معنی معلوم نہیں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ کتاب سیدھی پکڑنی ہے کہ الٹی پکڑنی ہے، وہ ایسے انگلی گھما کے نہ رکھوا دیتا، ٹھیک ہے، اور 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا، 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے۔ اب دیکھو اس کی تگڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے، بابا صحیح کہہ رہے، پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے، کا پیر بھی پراتے ہوں گے درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی، کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی، کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی، بابا بہت پہنچا ہوا، کا 3 بار کرایا گیا ہے۔ اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے، کا 786 اور دے، 786 انہوں نے اور لیے، کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہے، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے، لگوا دی آگ، لگ گئی، ہاں آگ ہی لگ گئی۔ ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا، کہہ اللہ یہ تو میری نند ہے۔ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے، سر کا درد 1-2 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا، 1 ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا۔ بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھینٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تیرے 2 جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے۔ اے میری بہن بیٹی تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا، وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار، جزدان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہونٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا۔ اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر، جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ۔ خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ٹال ڈالے۔ واہ واہ واہ۔ میں ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں دھوکے میں نہ آئیے گا، کہ یہ تباہی نہیں پھیلی، کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی، کتنے گھر اجڑ گئے، کیا نند بھابھی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی۔ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو، سمجھایا کرو انہیں بھی، اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو
زور سے ہوگا وہی جو جن کا عقیدہ وہی بولے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جا کے نا اللہ معاف کرے، بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، سنو بھائی، سارے سن لیں، ذرا نوجوان سن لیں، بہن بیٹیاں بھی سنیں، اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے۔ ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے، وہ کھڑکتے، جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے، جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو، پھینکا؟ بولو، پھینکا کسی نے نا؟ نہیں پھینکا نا۔ جب برتن نہیں پھینکتے تو 4 پیسے میں مل جاتا ہے، تو پھر لڑائی کی بنیاد پر رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ ایک گھر کے اندر رہو گے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے۔ مجھے بتاؤ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی؟ نہیں نا۔ تو جھگڑے عام طور پہ ہوتے میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت نہیں ہوتی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤ، کوئی روڈ پہ اجنبی شراب پی کے ٹہل رہا ہو، کتنے لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں؟ کسی نے ٹوکا کسی کو؟ بولو، ٹوکا کسی کو؟ اگر میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے، میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو، پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے، وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رہے، اس لیے تجھے روکتا ہے، اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا، اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے، تو سن میری بیٹیاں تجھے بتا دوں، غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ آج تجھے بتاؤں، اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے، اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں، آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھو؟ کہا فرمائے بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو سکی، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا ہے، میری ظاہری حیات میں پردہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، عائشہ نے جیسا سجدے جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا ہے، اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو، جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ جب آپ اندر گئی ہیں، جا
کہا کہ کیا دیکھتی ہے؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں. اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی. حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی. کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا کہ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں. کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے. حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھے؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا. آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا. نہ سن، پردہ کیا ہے جانتے ہو؟ پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے. حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے. ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے. ایک بوڑھی نے آواز دی بلال ادھر آ. کیا بات ہے مائی؟ کب حکم نازل ہوا؟ کہ ابھی رات کو. حضور نے ابھی بھیج دیا. اچھا اتنا ہے میں پردہ؟ ہاں ہاں. تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا کہ میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا، میرے گھر سے چادر لیا. بیٹے نے کہا امی گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا. آج بے پردگی کی حد ہو گئی. آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی. جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث. یاد رکھیے گا. یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے. ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا ہے آج کل، لال والا پیر. ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی. میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں. اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں. اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں. کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ چوڑی والے پہ آ گئے، اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے. بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، 2 لٹھ مار کے سیدھا کر لو.
ओ भाई क्या कहे, हमारी कौम इनके पीछे पड़ गई। आप बताऊं तुझे पीर किसे कहते हैं, मुत्तकी किसे कहते हैं, परहेजगार किसे कहते हैं। बात मैंने मुफ्ती आजम सरकार की थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जो आला हजरत के बेटे, उनकी बारगाह में ना एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। जब तावीज लेने के लिए आया ना सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, आपने तावीज लिखा दे दिया, उसने लिया, वो निकल गया। पहला दौर ऐसा था कि लोग कागज भी अपना लाते थे, वो कागज अपना लाया, उसने तावीज दिया और चला गया। कुछ महीनों के बाद वापस आया ना, हजरत ने फरमाया कहो क्या हाल है? कहा जब से आपने तावीज दिया है शुक्र है अल्लाह का, कोई दुख नहीं रहा है। कहने लगे तेरे तो दुख खत्म हो गए लेकिन मेरा दुख लग गया था। अल्लाह अल्लाह। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर कौन सा दुख? आपने तकिया हटाया और कागज का टुकड़ा निकाला, फरमाने लगे जो कागज तू लाया था ना, आधे कागज का तावीज हो गया था, आधा बच गया था। कब महीने बीत गए, तेरी राह में मैंने इस इंतजार में कागज छुपा के रखा है कि जब तू आएगा तेरी अमानत तुझे लौटाई जाएगी। ऐसे परहेजगारों को अल्लाह ने जुमलों में बरकत रखी है, ऐसे परहेजगारों और फिर अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा, ऐसा नूर करामत का बख्शा कि जो उनके वजू का पानी ले जाता था, मरीज कितना भी बड़ा हो जो उसके छींटे लगा लेता था, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता। ये बेटा कह रहा है कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन कह रहा है? वो बेटा कह रहा है कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन? मुफ्ती आजम है। सरकार मुफ्ती आजम का कमरा है, एक तख्त पे बैठे रहते हैं, छोटा सा रोशनदान है जो रास्ते की तरफ से खुला है। एक मुरीद रात से गुजर के जा रहा है, रात में उसने देखा सफेद रोशनी रोशनदान से निकल रही है। जब ट्यूबलाइट का तसव्वुर न था, सफेद मरकरी का तसव्वुर न था, चराग की लाल रोशनी होती थी, सिर्फ लाल रोशनी थी। देखा सफेद रोशनी निकल रही है, उसने रुक करके चराग को देखना चाहा, उसने उसमें रोशनदान में झांका तो क्या देखता है? मुफ्ती आजम नीचे बैठे हैं, कोई बुजुर्ग तख्त पे बैठे हैं। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी, आया चिलम भर के लाया, कहता सरकार एक सवाल है। कहा क्या? कल रात कौन बुजुर्ग थे जो तख्त पे बैठे थे? कहा तुझे कैसे पता चला कि रात आपके रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही थी? कहा वो रोशनी किस चीज की थी? सरकार गौसे सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं चाचा अपना काम कर। मुंह लगा था, उसने कहा जाना नहीं है, पहले बताओ वो था कौन? मुफ्ती आजम कहते हैं अगर पूछना चाहता है तो सुन, मैं नीचे बैठा था और वो जो तख्त पे बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए थे। और फरमाया वो रोशनी उनके चेहरे की निकल रही थी। कहते कब कब आते? कहा जब मेरा दिल तड़पता है तब दीदार कराने बगदाद से चले आते हैं। ये कहते हैं कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए ना सका। हाँ तुझे बताऊं अब आला हजरत कैसे थके तो नहीं है अभी 10 मिनट है, बोलो सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की महफिल पे हो गई। ठीक है ना? चलूं आगे, अब बताऊं आला हजरत कौन है, हम आला हजरत को कितना मानते हैं और कैसे मानते हैं। सरकार आला हजरत बैठे हुए, एक बूढ़ी औरत आ गई, कमर झुकी है, आके कहती है बड़े मौल साहब, जुमला देते बड़े मौल साहब, बरेली की लैंग्वेज, बड़े मौल साहब, इतनी बात कही ना बड़े मौल साहब। आला हजरत ने फरमाया हाँ अम्मा क्या बात है? का थोड़ा सा काम था, आज ना 4 मरीजों के पीर को कैसे रोज था बदुआ देगा, बदुआ देगा, अगर उसने बता दिया कि जिब्रील आए थे, सलाम कह के गए ख्वाब में, मैंने ख्वाब देखने खरीद थे। हाँ इसे अपने बाप का चेहरा दिखाई ना दे, जिब्रील दिखाई देगा। नहीं ख्वाब छाप रहे, आला हजरत की सादगी देखिए। बड़े मौल साहब नहीं है, बड़े हजरत है। इसी वजह से आज दुनिया आला हजरत कहती है, इसीलिए दुनिया आला हजरत कहती है उनको। इसीलिए कहा बड़े मौल साहब का क्या एक काम है? कहा क्या कि कोई वजीफा बता दो। क्या कई इमाम जैनुल आबिदीन की बड़ी याद आती है, उन्हें देखना चाहती हूं, उन्हें
देखना चाहती हूँ। आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा इस उम्र में कहाँ वजीफा कर पाओ। ये कह के चुप हो गए। उसने फिर कहा कोई तावीज दे दो। कहने लगे अम्मा तुझसे अपना सद नहीं संभलता, तावीज क्या संभालेगी। फिर चुप हो गए, अपने काम में लग गए। बुढ़िया की आंख में आंसू आए, वो इश्क करती थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। उसने कहा लगता है मेरा काम यहां भी नहीं होगा, रोते हुए जाने लगी। आपने फरमाया अम्मा ठहर, तो अभी बात खत्म नहीं हुई ना, आना। कब क्या करूं आके, ना तावीज दिया ना कोई वजीफा। आला हज़रत मुस्कुरा के कहते अम्मा यहीं बैठे बैठे अगर जियारत करा दूं तो, यहीं बैठे बैठे अगर जियारत करा दूं तो। देख आला हज़रत का अहले बैत से रिश्ता, जो अहले बैत को अपने बाप की बपौती समझते हैं, जो हुसैनियत को अपने घर की जागीर समझते हैं, वो सुने हुसैन सिर्फ उनका नहीं, हुसैन सबका है। हुसैन सबका है। और आला हज़रत का रिश्ता देखो। कहा माँ यहीं बैठे बैठे जियारत करा दूं तो। कहा ये कैसे हो सकता है। कहा माँ आना भी जियारत करा दूं। माँ को बैठाया। आला हज़रत ने अपने चेहरे पे जो सर पे रुमाल पड़ा था वो उठाया, माँ के चेहरे पे डाल दिया। कहा अम्मी आंखें बंद करो। माँ ने आंखें बंद की है और कहा मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। दुआए इब्राहिमी पढ़ी है, दुरूद गौसिया पढ़ी है। दुरूद गौसिया पढ़ने के बाद आप कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनाकी से है बरी। हैरागू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कहले की सब कुछ उनके सनाका की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन नज़ा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये कह के आप चुप गए और माँ है कि आंख नहीं खोलती है। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा अम्मा आंख तो खोल, जरा बता तो सही तूने क्या देखा है। कहा मौलवी साहब अगर रुमाल ना हटाते जी तो ये चाहता था मैं उसे देखती रहती इसी हाल में कयामत आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाल। ये आला हज़रत की बात है, ये आला हज़रत की बात है। और लोगों शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता किया। और मैंने पहले कहा था आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं। वरना याद रखना पूरी जिंदगी भी बड़े बड़े पीर भोंकते रहे ना, तब भी आला हज़रत के ऐसे चाहने वाले हर दौर में पैदा होते रहते हैं। ये किताबों से रज़वी नहीं हुए, ये जो बैठे मेरे सामने ये मदरसों से रज़वी नहीं हुए। ये वो हैं जिन्हें माओ ने घुट्टी में मसलक आला हज़रत खिलाया है। कितनों को अलिफ से बाहर नहीं आता होगा लेकिन पक्का रज़वी है। कितनों को बिस्मिल्लाह भी नहीं आती होगी लेकिन पक्का रज़वी होगा। कैसे बन गए ये पता ये चला, माँ ने चूल्हे पे बैठा के बरेली वाले की बातें सुनाई है। और ये तो पक्का ही है ना, जब से होश संभाला है हम हुजूर की नातें आला हज़रत की लिखी हुई सुनते चले आ रहे हैं। है कि नहीं ये बात। अब सुनो आला हज़रत को। लोग कहते हैं आला हज़रत ने सिर्फ मुशरिक बनाया, काफिर बनाया। मैं कहता हूं जबान को लगाम लगा। आला हज़रत ने तबलीग भी की है, आला हज़रत ने इस्लाह भी की है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन, आला हज़रत ने इस्लाह की और इस्लाम में भी लिखा, आपने लिखा सूना जंगल। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इसका मिसरा याद ना हो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली, छाई बदली काली। इधर वाले लोगों ने नहीं सुना शायद, आज याद कर लो आप लोग, वरना ये दो महफिलें काफी हैं सुनने के लिए। छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो। जगाया करने वाला जगाया ना आला हज़रत ने। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली माल की होती है। आला हज़रत ने कहते हाँ भाई, आला हज़रत ने हमें बेदार किया, जगाया है। और पढ़े आला हज़रत। आला हज़रत ने ना अखलाक, किरदार, हर एतबार से हुजूर की सुन्नत पे अमल किया है। हर एतबार से सोते भी थे ना तो मोहम्मद की शक्ल बन के सोया करते थे।
यूं हाथ रखते थे सर के पीछे से, ये मीम बन जाता था, ये हा बन जाता था, कमर का ये हिस्सा मीम बनता था, फिर ये हिस्सा दाल बन जाता था। अगर लेटे हुए कोई आला हजरत को देखे तो लफ्ज मोहम्मद नजर आया करता था। ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाए, कोई ऐसा इश्क किया हो तो आओ तुम्हें बताऊं। सरकार आला हजरत जिंदगी के आखिरी साल चल रहे हैं, तबीयत अलील रहने लगी है, डॉक्टरों ने परहेज बता दिया। आप अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ बैठे हुए, एक बच्चा आया, आके कहने लगा मौलाना साहब हमारे घर आपकी दावत है। आपने फरमाया तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? कहा मेरी माँ ने मुझे भेजा था। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? बच्चा कहने लगा मैं यतीम हूँ, घर पे कोई नहीं है, एक माँ है और एक मैं हूँ, दावत कबूल है। जैसी उसने इतना कहा फरमाने लगे दावत हमें तेरी कबूल है। फरमाया क्या खिलाएगा? उसकी गोद में ना पालक का साग, चने का, उसने कहा यही बना के हम खिलवा देंगे आपको, है यही बना के आज खिलवा देंगे। तो आपने फरमाया मंजूर है। कब आना है? कब आना? बुलाने आओगे कि हम आ जाएं? आला हजरत का आप अखलाक देखें, आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा कल दोपहर हो जाए तो खुद आ जाना, माँ है और मैं हूं, तैयारी करनी है हमें खाने की। फरमाने लगे कबूल है। अगला दिन आया ना, दोपहर का वक्त हुआ, कहने लगे ज़फरुद्दीन कहाँ चलना यार, कल एक यतीम दावत करके गया था, चल दावत खाने चलते हैं। बिहारीपुर ढाल की बात है, उस यतीम के दरवाजे पे आला हजरत गए। आवाज आई कौन? कहा बड़े मौल साहब आए हैं। कहा रुको अभी आ रहा हूं। आप बच्चे का अंदाज कैसे हालात है? कहा रुको अभी आ रहा हूं। हमारा क्लास ना लगे तो मूड खराब हो जाता है। आला हजरत ने कहा कि ठहरो आ रहा हूं। आला हजरत खड़े, ज़फरुद्दीन भी खड़े, लोग देख रहे हैं आप यहाँ कैसे? फरमाने लगे अपना काम करो, अहमद रजा अपनी दावत पे आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला और एक चटाई का टुकड़ा लेकर के आया और अल्लामा ज़फरुद्दीन को देख के कहने लगा लो बिछाओ और बैठ जाओ। बिछाया तक नहीं उस बच्चे ने, अल्लामा ज़फरुद्दीन ने टुकड़ा लिया और लेकर के बैठा दिया। आला हजरत भी बैठ गए, अल्लामा ज़फरुद्दीन भी बैठ गए। जो भी देखता कहता आप यहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं, कहा जाओ अपना काम करो, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी दावत नहीं है। आला हजरत का किरदार मुलाहिजा करो, आज अगर गरीब दावत देने के लिए आ जाए, हम बेटे को भेज के कहते हैं जब फला की दावत में चला जाना, अब्बा जी आप चले जाओ। कहा मैं क्या करूंगा जाकर के, कमजोर सा बंदा है, तू पर्दा उतार के आ जा। अगर अमीर की दावत होती है हम गाड़ी में सज के बैठ के जाते हैं, विधायक की दावत है, नेता की दावत है, इसलिए हम खुद कोट पैंट पहन के जाएंगे। आओ अमीर आके बरेली का अमीर देखो, ये वो अमीर नहीं है जो अगरबत्तियों से अमीर बना के, ये वो अमीर नहीं है जो चादरों से अमीर बना के, ये वो अमीर है जिसकी जायदाद आप देखोगे तो रामपुर से लेकर के बदायूं तक जिसके बागात नजर आते हैं, बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर तक जिसका जमींदाराना नजर आता है, उस साथ को अहमद रजा कहा जाता है। एक यतीम के दरवाजे पर तनखा बैठा हुआ है और याद रखिएगा जो साथ वाले देखते थे आप यहाँ इजाजत हो तो हम बैठ जाएं, कहा ना तुम्हारी दावत लगी है, आज यतीम ने बुलाया है, इंतजाम तो हम दो का होगा, तुम्हें कैसे बुला लिया जाए। हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटी वाला आपको शादी में दावत दे के चला जाए तो जितनों की दावत हो उतने की जाना, यार दोस्त को लटका के ना ले जाना, एक की दावत पे तो नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे एक के बढ़ जाने से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दो रोटी ज्यादा बांध लेने से किसी गरीब की जिंदगी भर के लिए बेटी को ससुराल में ताना मिलने लग जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि किसी गरीब ने दावत दी है, उसकी बेटी की रुखसती है, खाना खाने जाना है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब की दस्तरखान पे खा ले, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तेरी आधी रोटी की वजह से यहाँ गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा दे। ये भी एक कमल हासिल करो इमाम अहमद रजा, ये भी सिखाया जा रहा है कि दावत जिसकी हो वही बैठे, वही बैठे जिसकी दावत हो, जिसकी ना हो वो दावत में ना जाए, वो दावत में ना जाए। और ये डोंगे के डोंगे फेंकने वालों,
टेबल के नीचे लाखों के खाने में आग लगाने वालों, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत दावत में गए तो लोकी शरीफ बनी थी, सरकार को लोकी शरीफ पसंद थी, तो मेरे इमाम अहमद रजा को भी पसंद थी। पूछा गया क्या खाना पसंद करेंगे, आपने फरमाया मुझे हुजूर की पसंद वाली गिज़ा पसंद है। का लोकी बना लेना। लोकी बनी थी, आला हज़रत ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। और जानते हो, सुनिएगा, शोरबा पीने की तबीयत हुई, फरमाया मकान मालिक को बुलाओ, साहिब खाना को बुलाओ। साहिब खानों को बुलाया, आप फरमाते इजाजत हो तो मैं थोड़ा शोरबा पी लूं। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो 156 से ज्यादा उलूम का महारत है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो इजाजत ले ला, इजाजत हो तो शोरबा पी लूं। यानी कि दो घूंट भी साहिब खाना की मर्जी के बगैर मेरा इमाम नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो शोरबा बना रोटी से खाने के लिए, बेशक पीना उसका बजा के खिलाफ हो रहा है। आला हजरत ने बिना इजाजत पीना पसंद नहीं किया। अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, दावतों में जाकर के डोंगे फेंक देने वालों का ये बोटी पसंद नहीं, ये बोटी पसंद नहीं, यार जबान को लगाम लगा ले कि तुझे क्या पता है, जहां तू खाना खाने के लिए आया है, तेरी नजर में ये 6 घंटे की मेहनत होगी, तेरी नजर में 3 घंटे में बना हुआ खाना होगा। लेकिन जा उसी पंडाल के किसी कोने पे नजर डाल के देख, एक कोने में लड़की का बाप तू सहम के खड़ा होगा, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान देखता होगा, दिल दिल में कहता होगा मालिक मैंने 18 साल की कमाई झोंक दी है, मैंने पूरी जिंदगी की मजदूरी लगा दी है, ए मेरे परवरदिगार जो मैं रत्ती रत्ती जोड़ करके लगता रहा, आज उस पैसे का खाना लेके आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू जानता है जब दुनिया में बेटी आई थी मैंने घी खाना छोड़ दिया था, मैंने दूध पीना छोड़ दिया था, मेरी बीवी हाथ पकड़ के कहती थी सरताज पूरा घर तेरे सहारे चलता है, अगर दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा, घी नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा। ए मेरे मालिक तू गवाह है, मैंने बीवी से कहा था अब घी दूध में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखना शुरू कर दे, अल्लाह ने बेटी दे दी है, अब इस पैसे को बचा के रख। वो मुझसे कहती थी कमजोरी आ जाएगी, मैंने कहा ना, अब मैं दूध से ताकतवर नहीं बनूंगा, मैं घी से ताकतवर नहीं बनूंगा। मेरी बीवी ने कहा था बता फिर ताकत कहां से आएगी? उस दिन मैंने कहा था जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त मैं मुआशरे में सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाऊंगा। कहा मेरे मालिक मैंने आज तक जोड़ के रखा था, 18 साल की कमाई लगा दी है। और डोंगे फेंकने वालों, खुदा के वास्ते अपने पेट का नहीं आखिरत का नहीं गरीब की इज्जत का ख्याल किया करो। तुम नहीं जानते हो अगर सैकड़ों लोग खा के चले जाएं, एक पराती को अगर एक रोटी कम पड़ जाए, पूरी जिंदगी गरीब की बेटी को ये ताने दिए जाते हैं तेरे बाप की औकात खाना खिलाने की नहीं थी, एक पराती भूखा आ गया था। और याद रखो पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं है, और अगर जा भी रखे हो तो गरीब की इज्जत से ना खेलो, किसी का खाना खा के बुराई ना करना। वो खड़ा के गरीब बेटी का बाप हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, डरते डरते पूछता है कोई कमी तो नहीं रह गई थी, उसे डर लगता है कहीं समधी नाराज ना हो जाए, कहीं दामाद को गुस्सा ना आ जाए, यहाँ बेटी को कांटा चुभ जाए, बाप तड़प जाता है, यहाँ बेटी को बुखार आ जाए, बाप की नींदें उड़ जाती है, वो इस डर से कांप रहा है अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी को रोज तमाचे लगेंगे, रोज गालियां मिलेंगी। ये सोच के कोने में खड़ा रो रहा है, जा उसके करीब जाके खड़ा हो जा, अगर वो तुझसे डरते हुए ये पूछ ले खाना कैसा था, अगर नमक कम हो तो बुराई ना करना, मिर्च ज्यादा हो तो बुराई ना करना, खाना कच्चा हो तो बुराई ना करना, मजा ना हो तो बुराई ना करना, बल्कि कंधे पे हाथ रख के कहना वाह यार तूने कमाल कर दिया है, क्या खाना बनाया है। मैं नहीं जानता तेरे 2 जुमलों से तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने ये तुम 2 जुमले बोल दिए खुदा की कसम इधर करीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मुस्तफा जाने मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। बेशक डोंगे ना फेंकना, आए हैं बहुत ना करना, पढ़ो आला हजरत को। जी शोरबा भी इजाजत लेके पी रहे हैं, बेशक क्योंकि ये बना खाने के लिए था, पीने के लिए नहीं बना था। शरीयत इसकी इजाजत
नहीं देती है। मुझे तो हैरत होती है जिनके अपने घर में 8 दिन में एक बार गोश्त आता है, वो बीवी को छींचड़ा छुटा के फेंकने पे डांट के कहते हैं 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, सारे ही पका दे, घर मरे कुत्ते खाने तैयार हो। और गरीब बाप की बेटी में जो दावतें मिलती हैं, वहां अच्छी बोटी को भी खराब कह के फेंक देते हो। कयामत में खुदा को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे? आला हज़रत सरकार कहते हैं दावत हमारी है, तुम्हारी नहीं। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला, आ गए, कहा हाँ। उसने पहले ला करके दस्तरखान बिछाया, फिर जानते हैं वो फिर मक्का या बाजरे की रोटी लाया और चने का साग का खाइए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, आला हजरत को डॉक्टर ने आधी चपाती, वो भी गेहूं की खुराक बताई। कितनी? आधी चपाती। तवज्जो सारे लोगों की। जी। आधी चपाती बताई थी, वो भी गेहूं की। अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं, आज जब आला हजरत खाने के लिए बैठे, मैंने कहा हुजूर ये वो रोटी है जिससे डॉक्टर ने परहेज बताया? कहते आला हजरत ने आज आधी नहीं 1.5 रोटी खाई, 1.5 रोटी खा के उठे। मैंने पूछा हुजूर ये जहर है आपके लिए, आपने 1.5 खा ली? का मैंने इतना कहा उनकी आंख में आंसू आ गए। का ज़फरुद्दीन अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं? का मैं 2 लुक़मे भी खा लेता तो गरीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन उसका दिल टूट जाता, शायद मेरे घर का खाना अच्छा नहीं लगा, घर का खाना अच्छा नहीं लगा। अहमद रजा ने आज पेट भर के रोटी खाई है, तबीयत को तबीयत का मालिक जाने। मैंने पढ़ा है आका ने फरमाया है जो गरीब को मुस्कुराहट दे देगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। का गरीब मुस्कुरा दिया है, अहमद रजा की इसी में ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। वाह वाह। इसे मत मेरे नबी ने कहा, जो गरीब को मुस्कुराहट देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। का मैंने हुजूर की सुन्नत समझ करके गरीब के लिए मैंने रोटी खाई है। का अगर मैं कम खाता तो गरीब का दिल टूट जाता, और मेरे नबी ने कहा है लोगों गरीबों का दिल न तोड़ना, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं, मोहम्मद दिल जोड़ने के लिए आया है। एक एक अदा पे मसलक आला हजरत है, एक एक आदत मसलक आला हजरत है। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ नारे पे मसलक नहीं ठहरना चाहिए, हमारे किरदार में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे अफ़आल और अहवाल में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे तौर तरीकों में भी मसलक नजर आना चाहिए, और मसलक की शान से झलकना चाहिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजाल नाजे दवा उठाएगी, नाजे दवा उठाएगी। बस आखिर में मैं हुक्म हुआ था मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार है सुनने के लिए? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तौहीद भाई सुनेंगे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। जहां लगा दे कमी कर जो है सारे लोगों की। मेरे भाइयों ने कहा था शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना। ऑपरेटर साहब अभी से इको भी दे दो थोड़ा सा और आवाज भी दे दो। है ऑपरेटर साहब बैठे भाई? साउंड बहुत अच्छा आपका बोल रहा है, बस थोड़ा सा इको दे दे, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरे कमेटी के अफराद ने भी कहा था, अहबाब ने भी कहा था, और कुछ लोगों ने कहा था, हमारे तालिबन तलबा थे का बहुत दूर से सिर्फ शजरे के लिए आए, है ना? तो जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। इतनी कंजूसी ना करो कि मौलवी फिर थक जाए। हमारी थकन जो है ना मुर्ग मुसल्लम और बकरो और चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि कल के जलसे में भी काम आ जाए। बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मेरा जी चाहता है कि फजर तक तकरीर कर ले फजर तक, ज्यादा नहीं है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे का मसला रह गया। सुनेंगे फजर तक, है ना? सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। जब मेरा हाथ का इशारा होना, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। धोखा न दीजिएगा, है ना? हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कहिए, कहीं ऐसा ना हो आप हाथ उठाना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल का जलसा कराने वाले फिर चक्कर में आ गए, मौलवी किधर गया कल कोई गरीब। ठीक है ना? बोल सकते हैं जोर से, सामने वाले भाई।
کوئی بات نہیں، مجھے خود بھوک نہیں لگی تھی، انہوں نے کہا تھا کھانا ہے کہ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے عبد القادر بھائی نے نہیں کھایا، وہ بعد میں کھائیں گے، تو میں نے کہا جب اتنا بڑا آدمی بعد میں کھائے گا تو چھوٹا بھی بعد میں کھائے گا۔ 6.5 فٹ سے کم نہیں ہوں گے مگر ناپلا، اس لیے بہت بڑے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بول سکتے بیٹے سر پہ زیادہ یہ وہ لگاتے ہیں جنہیں سروائیکل ہوتا ہے، ٹھیک؟ اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، سب کو شفا عطا کرے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑے بڑوں کو نیند آ گئی ہوگی، یہ چھوٹے چھوٹے بیٹھ کے بتا رہے کہ ہم یہاں کسی دنیا والے کے لیے نہیں، مدینے والے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو حضور کے لیے بیٹھے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر ان بچوں سے پوچھنا کیوں بیٹھے ہوئے تو یہ بچے بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ یہاں پہ بریانی کے لیے نہیں ہے، تسلے کے لیے نہیں ہے، اس لیے بیٹھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، چراغاں، یا رسول اللہ، چراغاں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک، نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مردن، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے عاشم کے، عاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے تو پھر تقریر شروع کر دوں گا۔